اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن الی آخر صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی ادب کے سلسلہ میں اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات کے آداب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا پاک کے، ازواج پاک کے، آج کی اس نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے آداب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، شان والی، عزت والی، وقار والی، کتنی بڑی سعادت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا اعزاز نصیب ہے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہوں یا شہزادی ہوں، ہر ایک شان والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، جن میں جناب حضرت زینب پاک، ام کلثوم پاک، جناب رقیہ پاک، جناب فاطمہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ وہ مقدس شہزادی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی سعادت نصیب ہے۔ ایک عجیب سا سوال اٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 1 ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ہمیں جو ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے آڈٹ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا ہے، کل تک ہم مل کے کھاتے پیتے تھے، انہوں نے آ کے بس فرقے بنا دی۔ آپ کے 4 بچے ہوں، آپ کا سکا بھائی آ کے یا بہن کہہ دے یہ بیٹی اس کی ہے، باقی 3 اس کی نہیں ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ میں چونکہ آن لائن سسٹم بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑا حالات کے تقاضے ہیں، میں آپ احباب سے پوچھتا ہوں، آپ کا سکا بھائی آ جائے، بہن آ جائے، کوئی بڑا آ جائے خاندان کا، آ کے کہے کہ حضرت یہ ایک بیٹی جو ہے یا ایک بیٹا جو ہے یہ تو آپ کا ہے، یہ باقی 3 تیرے نہیں ہیں، انہیں تو آپ گلے لگا لیں گے۔ یا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کی شکل ماں پیو پہ جاتی ہے، اے باقی کی شکل نہیں ملتی جلتی، اس سے کیا کنسیپٹ جاتا ہے، وہ عقل مند رہا اشارہ کافی۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں، اہل تشیع کا میں کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اہل تشیع کا عقیدہ ہے وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی بیٹی مانتے ہیں، باقی ہماری زبان کو سیب لیں۔ بات سمجھی نا؟ اہل سنت حالانکہ ان کی کتب میں بھی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، پتہ نہیں انہیں کیا خارش ہے، اصل میں خارش ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ بات سمجھی نا؟ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی ہیں؟
4. کتنی شہزادی ہیں؟ 4 ہیں. چاروں شان. اچھا جی 4 ہیں تو پھر تذکرہ صرف فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ کیوں ملتا ہے؟ کیا ایک بچے کا تذکرہ زیادہ کیا جائے تو دوسرا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بچے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم 2 بھائی ہیں. اب چونکہ میرا شعبہ ایسا ہے عوام میں پبلک میں رہنا، بھائی ملازم ہے، کبھی آیا چھٹی کسی کے دکھ سکھ میں چلا گیا، ورنہ ہارک میں نہیں پہنچ سکتا. اب پبلک میں چونکہ میرا زیادہ آنا جانا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں بیٹا ایک ہی رہ گیا باپ کا، دوسرا بیٹا ہی نہیں ہے. تھوڑا سا سوچیے تو صحیح. حضرت ملکہ کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بہنوں میں چونکہ چھوٹی تھی اور فطرتی عمل ہے کہ چھوٹی اولاد سے ماں باپ کا انس زیادہ ہوتا ہے. فطرتی عمل ہے. اب بھی اس موجودہ دور میں بھی چھوٹی اولاد ہوتی ہے اور اگر اس کا ماں یا باپ دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے تو پھر جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی محبت شفقت اور اس کے ساتھ جو ہے معاشرے میں بڑھ جاتی. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، شہزادی چھوٹی تھی. اور پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ وصال فرما گئیں تو آپ کا انس اور محبت شفقت ملکہ کونین سے اور زیادہ بڑھ گئی. اور آپ باپ ہیں، مالک ہیں، وہ جس سے فطرتی ہے کوئی بھی اولاد ہے، ساری اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد میں بھی کچھ ایسی اولاد ہوتی ہے جو اور زیادہ پیاری ہے. اگر فاطمۃ الزہرا پیاری ہیں تو زینب پاک کے جب شوہر جو ہیں وہ قیدی ہو کے آئے تھے تو ہار آیا تھا حضرت زینب کا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹ پلٹ کر کے صحابہ سے کیا فرما رہے تھے؟ صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، یہ ہار میں واپس نہ کر دوں؟ ہاں جی پیار، یہ اس سے یہ مراد نہیں دوسری بیٹیوں سے پیار نہیں، لیکن چونکہ وہ بڑی تھی اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان بیٹیوں سے رسول اللہ کا پیار نہ ہو. کیا کوئی باپ اپنی اولاد سے ناانصافی کر سکتا ہے؟ میں اور آپ، زید بکر، کوئی بھی ہو، اگر اپنی اولاد کے اندر پورا انصاف نہیں کر سکتے، ایک بیٹے کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے دوسری کی طرف کم ہے، ایک کو زیادہ لین دین کرتے ہیں دوسری کو کم کرتے ہیں، یہ ناانصافی کے عمل میں آتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسا تصور رکھ سکتا ہے؟ اب معزز حاضرین قطعی طور پہ نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، اسی لیے حضرت فاطمۃ الزہرا یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. کوئی اگر کوئی کل کو سوال کر دیتا ہے جناب نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیوں چلی؟ یہ تو کفار کا سوال تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بچپن کی عمر میں فوت ہو، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہیں، الیاذ باللہ جو ان کے منہ میں آئی تو اللہ بے نیاز نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب یہی لا ولد رہیں گے، ان کا نام ختم ہوگا، میرے محمد تیرا نام ختم کبھی ہوگا نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہے آگے نسب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا. اسی طریقے سے دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی اولاد ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے بارے میں حضرت حسن پاک ہیں، حضرت حسین پاک ہیں، حضرت محسن پاک ہیں، لیکن زیادہ تذکرہ جو ہے حضرت حسین پاک کا کیا جاتا ہے. آپ کی 3 بیٹی ہیں، حضرت زینب پاک ہیں، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے. اپنی بہنوں کے ناموں پہ اپنی بیٹیوں کا نام رکھا اور حضرت زینب پاک کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے چونکہ یہ میدان کرب و بلا میں بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایک کا تذکرہ زیادہ ہے تو دوسرا رہا ہی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شہزادی شان والی. اور جو آیہ مقدسہ نے تلاوت کی ہے 22ویں سپارے کے اندر سورہ احزاب میں، اللہ بے نیاز فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوییں و بناتک اور آپ کی بیٹیاں، بیٹی نہیں کہا، جمع کا صیغہ کہا، و بناتک
آپ کی بیٹی ہیں، اگر بیٹی ایک تھی تو پھر جمع کا صیغہ کیوں بولا گیا؟ اور اگر جمع کا صیغہ اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا تو اس سے مراد یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں دوسری بھی ہیں۔ تو مختصراً یہ ہے معزز حاضرین، جس کو جو نسبت ہو گئی، اگر 4 بھی ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو ان مقدس ہستیوں کے قدمین شریفین کے ساتھ لگنے والے ریت کے ذرات کو بھی سلام عقیدت پیش کرنے والے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اولاد شان والی، عزت والی، وقار والی ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں اپنے اہل بیت، اپنے قرابہ داروں، اپنے جو ہے گھر والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ سامعین ذی احتشام، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی جس چیز کا بھی نام آئے احترام سے نام لیں، بالخصوص آپ کی اولاد پاک کا احترام سے نام لینا خدا کا واسطہ۔ اور اختلافی مسائل بڑے ہیں، فروعی مسائل بڑے ہیں، ایسی بحث میں جانا کہ کبھی آپ کے آبا کے بارے میں، کبھی اولاد کے بارے میں، کبھی ازواج کے بارے میں، اچھا عجیب سا مائنڈ بن چکا ہے قوم کا کہ جی نہیں فلاں بیوی ایسی تھی، فلاں ایسی تھی، فلاں نیک تھی، فلاں الیاذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی زبان بھی نہ دے۔ پھر اولاد کے بارے میں ایسی بحث کرنا، کوئی ساتھی ایسی بحث کرتا ہے تو اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ لالا جی آپ اس بحث سے خاموش ہو جائیں، آپ کا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بندہ بحث مباحثہ کے اندر آ کر، یہ لا یعنی گفتگو کے اندر آ کر، ایک بندے کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں اگر انکار کرے گا تو پھر معاملہ اور طرف چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام نہیں آتے تو اس کے ایمان پہ کوئی نہیں یاد، جیسے ہمارے بزرگوں کو کئیوں کو نام نہیں یاد، چاند ایک بیویوں کے نام صرف یاد ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ باقی ازواج بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی بحث جو ہے فضول، ہاں اتنا ضرور رکھیں جس کی نسبت میرے رسول سے ہو گئی وہ شان والا، بالخصوص آپ کی بیٹیاں پاک ہوں، شہزادے پاک ہوں، سبحان اللہ، ان کا تو کیا کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز حاضرین، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے قبور کے اوپر، آپ کی ازواج پاک کی قبور کے اوپر، آپ کے آبا پاک کی قبور کے اوپر، آپ کے اصحاب پاک کی قبور کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو۔ ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی سیئات سے درگزر فرما کر ان مقدس ہستیوں کی شفاعت ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔